بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجود مذاہب کا سبب دو لفظوں میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جہاں قدرت کے مظاہر کی عجیب و غریب تاثیر دکھائی دی، اسی پر فریفتہ ہو کر اسی کو خدا مان لیا، اور یوں ایک نیا دین وجود میں آ گیا۔ اور اس موقع پر اس بات کا قائل ہونا مشکل ہے کہ زمانہ قدیم کے لوگ عقل و شعور اور فنون متداولہ سے ناواقف تھے، کیونکہ کیمسٹری میں ان کی مہارت اتنی مسلم ہے کہ جس کی مثال آج کے دور میں بھی نہیں پیش کی جا سکتی۔ چنانچہ فرعون کی لاش کو انہوں نے ایسے مثالیں لگا کے محفوظ کیا تھا کہ آج تک وہ محفوظ اور موجود ہے، لیکن آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی وہ مثالیں دریافت نہیں کیے جا سکے۔ علم فلکیات میں انہیں اتنی مہارت حاصل تھی کہ انہوں نے بغیر کسی دوربین یا خوردبین کے زمین پر بیٹھے بیٹھے 5 سیارے دریافت کر لیے، جنہیں آج تک کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا۔ سورج کے پجاری بلا وجہ سورج کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ جہاں سورج کی کرنیں پڑتی ہیں وہاں زندگی ہے، اور جہاں سورج کی کرنیں نہیں پڑتی وہاں زندگی کا کوئی نام و نشان تک نہیں، وہاں گھاس تک نہیں اگتا۔ چنانچہ آج بھی بحر اوقیانوس اور قطب شمالی اور قطب جنوبی میں زندگی کا نام و نشان تک نہیں، وہاں کے پانی میں مچھلی موجود نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کچھ لوگ سورج کی پوجا میں مشغول ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مادی اشیاء کو آگ سے حرارت ملتی ہے اور آگ کے بڑے کارنامے ہیں، تو وہ آگ کی پوجا کرنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے صدائے توحید بلند کرنے کے جرم میں نہ تو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ انہوں نے آگ میں ڈال کر جلانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ لوگ آگ کو خدا مانتے تھے۔ گویا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خدا کے حوالے کیا کہ جیسا خدا چاہے گا ویسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سلوک کرے گا۔ اسی طرح اہل مصر پانی کی پوجا کرتے تھے۔ وہ ایک خوبصورت دلہن سجا کر دریائے نیل کی نظر کرتے، جو کہ اہل مصر کے یہاں خدا کی پسندیدہ ترین عبادت تھی۔ مظاہر قدرت کی پوجا کرتے کرتے یہ سلسلہ اتنا وسیع ہوا کہ لوگوں نے جانوروں تک کو اپنا خدا بنا لیا۔ ہندوؤں نے گائے کو اپنا خدا بنا لیا اور گائے کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور لنگور کو مقدس سمجھ کر پالنا شروع کر دیا، جسے وہ ہنومان کہتے ہیں۔ سری لنکا میں اب بھی ہاتھی کی پوجا کی جاتی ہے، اور مصر میں بھی اہل مصر ایک عرصے تک ہاتھی کی پوجا کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی غیر موجودگی میں کہ صرف 40 دن میں اتنی بگڑ گئی کہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اور اس کی دلیل ان کے پاس یہ تھی کہ یہ بچھڑا بے جان ہو کر بھی آواز نکال رہا ہے۔ حالانکہ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سامری نے بچھڑے کی ساخت ہی ایسی رکھی کہ بچھڑے کے منہ اور پیشاب کی جگہ کو برقرار رکھا اور اس کے پیٹ کو خالی رکھا۔ اور یہ ایک عام سا اصول ہے کہ آپ اگر کسی چیز میں بڑے سوراخ سے ہوا داخل کریں اور چھوٹے سوراخ سے باہر نکالیں تو سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، لیکن وہ لوگ اس حقیقت کی رسائی نہ حاصل کرنے کی وجہ سے بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے، جسے تقابل ادیان کی زبان میں عبادت الحیوان کہا جاتا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ میری ویڈیو آپ کو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔